ان تمام ڈونیٹرز کا جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ. الحمدللہ کتنے احباب نے اس محفل کو سجایا جو اس وقت سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, عالمی سطح پہ تعاون کر رہے ہیں. الحمدللہ ضلع ملتان قصبہ مڑل سے آپ سب حضرات نے تعاون کر کے اس پروگرام کو سجایا ہے. ان 43 اسٹوڈنٹس 43 بچوں کو عزت دی ہے. اللہ رب العزت آپ کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین گرامی, اب میں وقت نہیں لینا چاہتا اور اب الحمدللہ ان بچوں کی دستار بندی کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے. جن 43 اسٹوڈنٹس کو الحمدللہ 2014 سے لے کر 2019 تک الحمدللہ اس مدرسہ عربیہ محمدیہ شعبہ بنین قصبہ مڑل نے آپ حضرات کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے. میں قاری محمد طارق صاحب میں انشاءاللہ اب نام لوں گا اور اس کے بعد دستار بندی ہوگی اور پھر اسی طرح میرے بیان کے بعد دستار بندی رکھیں. میں بیٹھوں گا نا؟ ہاں ٹھیک ہے, بیٹھوں گا. دستار بندی کے بعد جاؤں گا. مختصر صاحب میں بہت دیر ہو گئی. اب میں بلا تاخیر اتنا امتحان لیں گے آپ. بڑا اس محفل کے سالار اعلیٰ, اس محفل کی رونق بلا مبالغہ جن کی خدمات کا سلسلہ اللہ نے طویل تر کر دیا ہے. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ چند علماء ایسے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ میں دنیا میں رہوں نہ رہوں, اگر میں کر سکتا تو ان کو میری زندگی لگ جائے. حضرت قاری حنیف جالندھری دامت برکاتہم ان میں سے ایک نام ہے. آپ نے عالمی سطح پر پاکستان کا تعارف بنا ہے, آپ ملکی سطح پر پاکستان کا تعارف بنا ہے. دینی مدارس پر جب بھی کڑا وقت آیا حضرت کی قیادت نے اپنی حوصلے اور تدبر کے ساتھ ان مسائل کو حل کیا. اب میں بلا تاخیر قائد مدارس دینیہ, ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان, ممبر اسلامی نظریاتی کونسل آف پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری دعوت برکاتہم العالیہ, مدیر و شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان سے ملتمس ہوں کہ حضرت اپنے خطاب سے اس مجلس کو منور فرمائیں. آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کے استقبال کھڑے ہو کر فرمائیں. حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری دعوت برکاتہم, مدیر و شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری دعوت برکاتہم. تھوڑی سی پکڑی اگر یہاں نہیں تو وہاں سے چلنا اس سائڈ سے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق و شوق، محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند میرے ساتھ مل کر اکٹھے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قابل صد احترام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یاسین صابر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل صد احترام حضرت مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، قرائے کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 20 جمادی الاولیٰ سن 1440 ہجری مطابق 27 جنوری سن 2019 بروز اتوار بعد نماز عشاء ضلع ملتان کے قصبہ مڈل پنجاب پاکستان کی ایک قدیمی دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ محمدیہ حنفیہ کے اس مبارک اجتماع میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے. جس طرح اللہ نے آپ کو اور مجھے آج اس اجتماع میں جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جگہ جمع فرما دے. ایک طویل لمبے عرصے کے بعد اس مدرسے میں حاضری کا موقع ملا. اس ادارے کے روح رواں اور بانی ممتاز عالم دین اور عالمی مبلغ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ خیر المدارس ملتان کے قابل فخر فرزند تھے. ہمارے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ کے نہایت ممتاز شاگرد اور تلمیذ تھے.
انہوں نے اپنی پوری زندگی تعلیم و تعلم، درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ میں ملک اور بیرون ملک گزاری۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات آخرت کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کی یادگار اس مدرسے کو کمن کیفن ظاہرن باطنن ترقی اور قبولیت عطا فرمائے۔ اور ان کے تمام صاحبزادوں سے اللہ دین کا کام لے۔ مدرسہ عربیہ محمدیہ حنفیہ شعبہ بنین کے ذمہ دار مولانا حبیب الرحمان صاحب، مولانا مطیع الرحمان صاحب، اور ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور ساتھی اور بھائی حافظ محمد بلال صاحب، اور تمام انتظامیہ کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کی اس مبارک یادگار تقریب میں اور اس سعادت میں ہمیں بھی شریک کیا۔ ابھی ہمارے ملک کے نامور قاری کوئٹہ سے تشریف لائے ہوئے قاری ابراہیم ماشاءاللہ، قاری ابراہیم قاضی صاحب نے جو خوبصورت تلاوت کی تو مجھے اپنے ایک دوست کی ایک بات یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ ہمارے جامعہ خیر المدارس ملتان میں محفل حسن قراءت ہو رہی تھی۔ مختلف ممالک کے قرائے کرام قرآن کریم کی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے عالمی شہرت یافتہ قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمت اللہ علیہ بھی جامعہ خیر المدارس ملتان میں تشریف لائے تھے۔ مصر کے رہنے والے تھے۔ بچہ بچہ قاری عبدالباسط مرحوم کو جانتا ہے، تو انہوں نے مجھے یاد ہے کہ خیر المدارس میں لحن داؤدی میں بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تھی۔ بہت بڑا مجمع تھا، اور جب تلاوت کے بعد وہ جانے لگے تو اتنا ہجوم ان کو دیکھنے اور مسافے کے لیے آیا کہ جس کار میں ہم نے ان کو بٹھایا تھوڑی دیر کے لیے مجمع نے اس کار کو اوپر اٹھا لیا۔ وہ پاکستان کے دورے پر تھے تو مجھے ان کے ساتھ چند دن رہنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ قاری عبدالباسط صاحب، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کا اپنا کیا حال ہوتا ہے اور آپ کی اپنی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں میں اس وقت اس جہان میں نہیں ہوتا، میں اس وقت اس عالم میں نہیں ہوتا، میں کسی اور جہان میں ہوتا ہوں۔ روس چلے گئے، وہاں کا صدر تو کمیونسٹ تھا، لیکن جب قاری عبدالباسط مرحوم کی تلاوت اس نے سنی تو اس کافر اور کمیونسٹ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں، دنیا کے مختلف ممالک کے قراء آئے، ان میں ایک مصر کے قاری تھے رمضان الحمداوی۔ مجھے یاد ہے کہ خیر المدارس بھرا ہوا تھا مجمع سے، قرآن کے عاشقوں سے، تو انہوں نے جب قرآن کریم کی خوبصورت آواز میں تلاوت کی تو ایک عجیب منظر اور سما بن گیا، جیسے ماشاءاللہ قاری صاحب نے
ابھی جو تلاوت کی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہاں اسٹیج پر میرے ایک دوست جو پولیس افسر تھے اور بڑے عہدے پر تھے، تو انہوں نے وہیں اسٹیج، میں نے ان کو بھی دعوت دی ہوئی تھی کہ آئیے قرآن سنیں، تو انہوں نے وہیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مجھے ایک چٹ لکھی اور مجھ سے کہا، جب وہ ان کی تلاوت سن رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، تو مجھے اسی دوران انہوں نے ایک کاغذ پر یہ لکھ کر دیا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے ماں باپ مسلمان ہیں، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں کافر ہوتا اور آج کی اس محفل میں آتا تو میں اس قاری قرآن کی زبان سے قرآن سن کر مسلمان ہو جاتا، میں کلمہ پڑھ لیتا۔ یہ قرآن وہ عظیم دولت ہے جو اللہ نے رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کتنی عظمت والا ہے، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، ذرا غور کیجئے، چونکہ میں بہت مختصر وقت میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا اور پھر ان حفاظ کی انشاءاللہ دستار بندی ہوگی۔ خاموش رہو بھائی، خاموش اختیار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتا تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ کتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے زمین کی حرکت کو روکا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ میں بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس قرآن کو لے سکتا، تو ہم نے پہاڑ پر نہیں اتارا، ہم نے قلب محمد پر اتارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله۔ جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن لے کر آئے تو حضور علیہ السلام کے دل اور قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے اتارا۔ ذرا غور کیجئے مسلمانوں، اللہ نے قرآن کریم بیت اللہ کی چھت پر بھی نہیں اتارا، حالانکہ قرآن سب سے پہلے مکہ المکرمہ میں اتر رہا ہے، اور مکہ میں بیت اللہ بھی ہے جو اللہ کی رحمت کا مرکز، جو اللہ کی تجلیات کا مرکز، جو وسط عالم مرکز عالم ہے، پوری دنیا جس کا طواف کرنے کے لیے جاتی ہے، جس کو اللہ نے اپنی عبادت کا مرکز، ہماری نمازوں کا قبلہ بنایا ہے۔ مگر غور کیجئے، پروردگار عالم نے قرآن کریم بیت اللہ پر نہیں اتارا، محمد الرسول اللہ کے دل پر اتارا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہاڑ میں اور کسی چیز میں وہ طاقت نہیں جو اللہ نے حضور کے دل میں طاقت رکھی ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے ان کو مکہ مدینہ دکھا، اللہ ان کے حق میں قرآن کو سفارشی بنا، اللہ ان کو جنتی بنا،
ان کو حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ پہاڑ میں وہ طاقت نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اللہ نے رکھی ہے، حضور کے دل میں اللہ نے رکھی ہے۔ اس سے اللہ نے قرآن پہاڑ پر نہیں اتارا، اللہ خود فرمانے اتارتا وہ لے نہیں سکتا تھا، حضور کے دل پر اتارا قرآن، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اب ذرا دو تین باتیں سمجھ لیجئے۔ ایک تو اس لیے جب اللہ نے حضور کے دل پر اتارا تو معلوم ہو گیا کہ قرآن محمد الرسول اللہ سے سمجھ میں آئے گا، حضور کو چھوڑ کر قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن سمجھنا ہے تو حضور علیہ السلام سے سمجھو، قرآن سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام کے دروازے پر آنا ہوگا، حضور علیہ السلام کی حدیث کو سمجھنا اور ماننا ہوگا، پھر تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو دل ہے نا، یہ دل اللہ نے قرآن کے لیے پیدا کیا ہے، حضور کے دل پر اتارا، پھر اللہ نے حضور کے صدقے اور طفیل میں حضور کی امت کے، مسلمانوں کے اور کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں اس قرآن کو محفوظ کیا، اترا دل میں اور محفوظ دل میں ہوا۔ اللہ نے اتارا بھی دل میں اور محفوظ بھی دل میں کیا۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں، ان کے دل میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ ذرا توجہ ہے، ذرا دل کی توجہ سے بیٹھنا۔ قرآن حضور کے دل میں اترا، اللہ نے اس کو دلوں میں ہی رکھ دیا، اسے اللہ نے دلوں میں ہی رکھ دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ذرا غور کرنا کیا کہنے لگا ہوں، حضور کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے حضور کے کلمہ پڑھنے والے خوش نصیبوں کے دل کے اندر بھی یہ طاقت رکھ دی کہ وہ بھی اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے دلوں میں قرآن کو محفوظ کر سکے۔ نعرہ تکبیر، جب حضور کے دل میں قرآن اترا، حضور کی امت کے حافظوں کے دلوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر دنیا سے کاغذ ختم ہو جائے، اگر دنیا سے پرنٹنگ مشینیں ختم ہو جائیں، اگر دنیا سے کمپیوٹر ختم ہو جائے، یہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جائیں، تو یاد رکھنا قرآن ختم نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کاغذ کا محتاج نہیں، قرآن کریم کاتبوں کا محتاج نہیں، قرآن کریم لکھنے والوں کا محتاج نہیں، قرآن کمپیوٹر کا محتاج نہیں، اللہ نے اس کو کسی چیز کا محتاج نہیں رکھا، اسے اللہ نے اپنے پیغمبر کی امت کے حافظوں کے سینوں اور دلوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ یہ حضور کی امت کے حافظوں کے دلوں میں اللہ نے محفوظ کیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ دل کا اور قرآن کا بڑا تعلق ہے، دل کا اور قرآن کا بڑا تعلق ہے۔ دل وہی دل ہے جس دل میں قرآن ہو، دل وہی دل ہے جس دل میں قرآن ہو، جس دل میں قرآن نہ ہو وہ دل نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے دلوں میں قرآن کو لاؤ، اپنے دلوں میں قرآن کو محفوظ کرو۔ اس مجمع میں بھی کتنے ہوں گے جن کو قرآن کریم کی 2-4 سورتیں بھی نہیں آتی ہوں، دو چار سورتیں بھی یاد نہیں ہوں گی،
آج ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ اپنے سینوں اور دلوں کو قرآن سے آباد کریں گے. جو کہتے ہیں ہم انشاءاللہ زیادہ نہیں، پورا قرآن نہیں تو کم از کم آخری پارا نہیں تو آخری آدھا پارا ہم حفظ کر لیں گے اور اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے. جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن زندہ باد. ہاتھ کھڑے رکھو. آپ نے یہ رسمن نہیں، دل سے اٹھائے ہاتھ. فرشتے آئے انہیں لکھ رہے ہیں آپ نے کل صبح سے قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دینا ہے. پورا نہیں کر سکتے نادرے پڑھ لو اور کم از کم آخری پارا، اور وہ بھی نہیں تو آخری آدھا پارا یہ ضرور اپنے سینوں میں محفوظ کر لو تاکہ تمہارے دلوں کا بھی قرآن سے رشتہ ہو جائے، قرآن کا تمہارے دلوں سے رشتہ ہو جائے. جزاک اللہ. یہ قرآن حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں نازل ہوا تو معلومہ قرآن کا اور دل کا بڑا رشتہ ہے، بڑا تعلق ہے. آپ بھی اپنے اس رشتے کو مضبوط کریں. جیسے قرآن کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا قرآن کی محتاج ہے. کیوں بھی ہے یا نہیں؟ بولو بولو. قرآن کسی کا محتاج نہیں اور ہم سب قرآن کے محتاج ہیں. اور یاد رکھنا ہم قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے، قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے. ہم قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے، قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے. کیونکہ جب قرآن ہمارے سینے میں آیا اس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے تو ہماری بھی آٹومیٹک ہو جائے گی. کیونکہ ہمارا دل برتن بن گیا قرآن کا. اور بتاؤ جس برتن میں آپ نے دودھ رکھا ہو اب آپ دیکھ رہے ہیں بلی نہ آ جائے، کتا نہ آ جائے، اس دودھ کو خراب نہ کر دے، کوئی پی نہ جائے. آپ نظر رکھتے ہیں لیکن آپ کی نظر جہاں دودھ پر ہوتی ہے اس برتن پر بھی ہوتی ہے جس برتن میں دودھ ہوتا ہے. آپ اگرچہ حفاظت تو دودھ کی کرنا چاہ رہے ہیں مگر آٹومیٹک اس برتن کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے جس میں دودھ ہے. یہ قرآن ان سینوں میں آیا تو قرآن نے جس سینے میں آیا اس سینے والے کی حفاظت کی، اس دل والے کی حفاظت کی. قرآن کسی کا محتاج نہیں. غور کیجئے گا ہم سب قرآن کے محتاج ہیں. تو جس طرح قرآن کسی کا محتاج نہیں، یاد رکھنا قرآن کے مدرسے بھی کسی کے محتاج نہیں. قرآن کے مدرسے بھی کسی کے محتاج نہیں ہیں. قرآن کے مراکز بھی کسی کے محتاج نہیں ہیں. اگر تم کسی مدرسے کو چندہ دیتے ہو، تم زکوٰۃ دیتے ہو، عشر دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، یہ تمہارا مدرسے پر احسان نہیں ہے، مدرسے کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں موقع دیا کہ تمہارا پیسہ، تمہاری گندم، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا عشر وہاں پر لگ جائے جہاں دن رات قرآن پڑھا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کبھی بھی مدرسے کا اوپر اپنا احسان نہ جتانا. ہم نے تمہیں چندہ دیا، ہم نے تمہیں زکوٰۃ دی، ہم نے تمہیں عشر دیا، ہم نے تمہیں صدقہ دیا، ہم نے تمہیں کمرے بنوا کر دیے. یہ مدرسے کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں موقع دیا. قرآن بھی ہمارا محتاج نہیں، قرآن کے مرکز بھی ہمارے محتاج نہیں. یہ اللہ نے چلانے ہے، وہ چلا رہا ہے. آپ بتائیے آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ کا نماز والا فرض اعلیٰ طریقے پر مسجد میں ادا ہوتا ہے، گھر سے زیادہ ثواب جہاں ملتا ہے. تو آپ کا مسجد پر احسان ہے کہ آپ نے نماز پڑھی یا مسجد کا احسان ہے کہ آپ کی نماز کو اعلیٰ بنایا؟ بولو بولو. تمہارا احسان ہے کہ تم نے مسجد میں آ کر مسجد کی شان بڑھائی یا مسجد کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری نماز کو دکان اور گھر اور کھیت سے اعلیٰ بنا دیا؟ جس طرح مسجد کا تم پر احترام ہے کہ مسجد نے
تمہاری نماز کو اعلیٰ بنایا۔ اسی طرح یاد رکھو، اگر تمہارا پیسہ قرآن کے مدرسے پر لگا، قرآن کی درسگاہ پر لگا، قرآن کے طالب علموں پر لگا، تو ان کا احسان مانو مدرسے کا اور اس کے طلباء کا کہ اس نے تمہارے مال کو پاک کر دیا، تمہارے مال کو اعلیٰ بنا دیا۔ اور میں تو پوری دنیا میں پاکستان کے مدرسوں کا الحمدللہ ان کا فیض باری پوری دنیا میں دیکھتا ہوں۔ یہ قصبہ مڈل، یہ ملتان، یہ علاقے، یہاں کے پڑھے ہوئے علماء اور حافظ اور قراء پوری دنیا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ابھی میں ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں، 21 سال بعد میں ساؤتھ افریقہ گیا۔ 1997 میں گیا تھا۔ جب میں 1997 میں گیا، میں وہاں جوہانسبرگ ایئرپورٹ پر اترا تو مجھے میرے ایک ساتھی کا فون آیا۔ اس نے مجھے کہا اہلاً وسہلاً مرحبا۔ میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ کہا میں آپ کا ساتھی فیاض الرحیم بول رہا ہوں۔ میں نے کہا تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہا میں آپ کے ساتھ خیر المدارس میں دورہ حدیث پڑھتا تھا اور ہمارا وہ دورے کا سال 1401 تھا، اب 1440 جا رہا ہے، یعنی 39 سال پہلے۔ 1981 میں ہم نے خیر المدارس میں اکٹھے پڑھا۔ یہ کراچی سے آئے تھے، یہ کراچی کے رہنے والے تھے۔ کہا میں نے آپ کے ساتھ پڑھا، فارغ ہو کر کراچی گیا، وہاں تبلیغی مرکز کے ساتھ میرے والد کا تعلق تھا، تو وہاں تقاضا آسٹریلیا سے آیا، تو مرکز نے، مکی مسجد کراچی والوں نے مجھے آسٹریلیا بھیج دیا۔ سڈنی چلا گیا، وہاں جا کر ایک مسجد اسلامک سینٹر میں نماز پڑھانے لگا، جمعے کا خطبہ دینے لگا، اور خطبہ انگریزی میں دینا ہوتا تھا۔ وہاں کے لوگ انگریزی سمجھتے تھے، مجھے انگریزی نہیں آتی تھی۔ میں پورا ہفتہ انگریزی کی مشق کرتا تھا۔ ابھی ہمارے عزیزوں نے جو کارکردگی پیش کی، ایک بچہ پیش کیا جو انگریزی میں تقریر کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے بعض کے دلوں پر بوجھ آیا ہو کہ دین کا مدرسہ انگریزی پڑھا رہا ہے، یہ انگریزی سکھا رہا ہے۔ یاد رکھیے، انگریزی زبان بھی اگر کوئی اللہ کے دین کو سمجھانے اور تبلیغ کرنے کی نیت سے پڑھتا اور پڑھاتا ہے تو انگریزی زبان کا پڑھنا اور پڑھانا بھی ثواب ہے۔ آج کاش مجھے انگریزی آتی ہوتی تو میں دنیا کے جن ملکوں میں جاتا ہوں پتہ نہیں کتنوں کو میں مسلمان کر چکا ہوتا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے، میں سڈنی آسٹریلیا کے شہر چلا گیا، جمعہ پڑھاتا تھا، انگریزی میں تقریر کرنی، مجھے انگریزی نہیں آتی تھی، میں پورا ہفتہ انگریزی کی مشق کرتا، اور میں انگریزی کو اردو میں لکھتا، IM، اس کو میں انگریزی کو اردو میں لکھتا، IM اردو میں لکھتا، اس طرح مشق کر کے پوری تقریر تیار کرتا، اور کاغذ دیکھ کر جمعے کو تقریر کر دیتا، اور لوگ خوش ہو جاتے، سمجھ میں آ جاتی ان کو، جبکہ میں نے وہ انگریزی اردو کے انداز میں لکھ کر بولی ہوتی۔ کہ اسی دوران مجھے رائیونڈ سے یہ حکم ملا کہ تم آسٹریلیا چھوڑو اور تم ساؤتھ افریقہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں نیو کیسل میں ایک مدرسہ مولانا قاسم سیما مرحوم کا تھا، جو تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں اور بڑے علماء میں سے تھے، غالباً دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے۔ انہوں نے وہاں ادارہ مدرسہ بنایا نیو کیسل میں، جو ڈربن اور جوہانسبرگ کے درمیان شہر۔ کہا میں وہاں چلا گیا، مجھے بھی خوشی تھی کیونکہ یہاں میں صرف نماز پڑھاتا، جمعہ پڑھاتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں میں اس کو بھی پڑھاؤں، تو میں وہاں چلا گیا۔ وہاں گیا تو انہوں نے مجھے کتابیں دے دی، اور 1-2 سال کے بعد بخاری شریف دے دی، اور کہا تم نے انگریزی میں پڑھانی ہے، کیونکہ ہمارے مدرسے میں انگریزی سمجھتے ہیں لوگ۔ تو کہنے لگے کہ میں الحمدللہ پچھلے 15-20 سال سے اس مدرسے میں انگریزی میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں۔ اور اب انہوں نے کئی اپنے ادارے قائم کر لیے، اور میں ان اداروں کو دیکھ کر آیا تو میرے دوستو، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ چند دن، غالباً چند ماہ پہلے کی بات ہے، ایک ہمارے شاگرد جاپان سے آئے، کہنے لگے کہ میں جاپان میں ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں جاپان میں، وہاں جا کر میں نے ایک مدرسہ بنایا، دین کا کام کر رہا ہوں۔ پاکستانی تھے، خیر المدارس سے پڑھے ہوئے تھے،
میں نے کہا ماشاءاللہ کیا کارکردگی ہے؟ کہا اب تک الحمدللہ مجھے گئے ہوئے 2-3 مہینے میں 45 کافروں کو مسلمان کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 45 غیر مسلموں کو مسلمان کر چکا ہوں۔ یہ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کے پیسے سے جو قرآن کا حافظ اور قاری اور عالم بن رہا ہے، اللہ اس سے کہاں دین کا کام لے لے گا۔ مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ مسجد نبوی شریف میں اور مسجد حرام میں بیٹھ کر قرآن پڑھانے والے اکثر استاد پاکستان کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، خیر المدارس اور دیگر مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جن سے مسجد نبوی شریف کے اماموں نے قرآن پڑھا۔ خانہ کعبہ کے امام آئے تھے تو ان کے ساتھ کچھ وقت رہنے کا موقع ملا، انہوں نے کہا میرے 4 استاد ہیں جن سے میں نے قرآن کریم سیکھا ہے، اور 3 استاد پاکستان کے ہیں اور ہمارے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت دل میں کی، دل سے کی ہے، یہ دل میں رکھا ہے قرآن کو، اس لیے قرآن کو نعوذ باللہ دشمنوں نے جلانے کی کوشش کی، دریاؤں میں ڈالنے کی کوشش کی، وہ ناکام رہے، اس لیے کہ تم قرآن کے کاغذ کو جلا سکتے ہو، سمندروں میں ڈال سکتے ہو، حافظ قرآن کو کام کر سکتے ہو۔ اس لیے ایک مرتبہ غیر مسلموں نے، عیسائیوں نے کہا تھا غالباً شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تم اپنی کتاب کو آگ میں ڈالو، ہم اپنی کتاب کو ڈالتے ہیں، جو جل گئی وہ جھوٹی، جو بچ گئی وہ سچی۔ انہوں نے سوچا اپنی کتاب کو کوئی ہم کیمیکل لگا لائیں گے، مسالہ لگا لائیں گے اور اس پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ تو شاہ عبدالعزیز نے فرمایا تھا نہیں ایسا نہیں، تم اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگاؤ، میں اپنی کتاب کو سینے سے لگاتا ہوں اور پھر آگ میں جاتے ہیں، جو کتاب سمیت جل گیا وہ جھوٹا، جو کتاب سمیت بچ گیا وہ سچا۔ اپنے آپ کو تو مسالہ نہیں لگا کر لائے تھے، کیمیکل نہیں لگا کے آئے تھے۔ تو اس قرآن کی حفاظت اللہ نے کی ہے دلوں میں۔ جب یہ دلوں میں کی ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لو اب قرآن کی حفاظت ظاہری طور پر دلوں کے ساتھ باہر اگر کہیں ہو رہی ہے تو مدرسوں میں ہو رہی ہے، گویا مدرسے مسلمانوں کا دل ہے۔ اس سے معلوم مدرسے مسلمانوں کا، غلام نواز سے کہو مدرسے مسلمانوں کا، مدرسے مسلمانوں کا، کیونکہ اللہ قرآن اتارا دل میں، اس کی حفاظت کی دلوں میں، تو جہاں اللہ نے حافظوں کے دلوں میں کی ہے، باہر یہ کہاں سے آیا؟ وہ بھی دل کی مقام رکھتا ہوگا، وہ بھی دل ہی ہوگا، گویا اللہ نے مدرسوں کو بھی قرآن کا دل بنا دیا ہے۔ مدارس دینیہ، مدارس دینیہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ دل کی حفاظت کرو، دل خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلحت صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اگر آپ کا دل خراب ہو گیا پورا جسم خراب، دل ٹھیک پورا جسم ٹھیک ہے۔ یہ دل ایسی چیز ہے اگر خدا نخواستہ کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے وہ زندہ رہتا ہے، اس کے کان کٹ جائے وہ زندہ رہتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں ایکسیڈنٹ میں خراب ہو جائے وہ زندہ رہتا ہے، اگر ٹانگ ٹوٹ جائے وہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر دل متاثر ہو جائے، دل خراب ہو جائے، دل کام کرنا چھوڑ دے، فوراً مر جاتا ہے۔ اس لیے میں آج اس اجتماع کی وساطت سے آپ کو کہتا ہوں، مسلمانوں کے معاشرے کے، اسلامی سوسائٹی کے، مسلمان ملکوں کے، مسلمان شہروں کے، گھروں اور آبادیوں کے دل دینی اور روحانی اعتبار سے یہ مدرسے ہیں۔ جب تک تمہارے مدرسے آباد رہیں گے، تمہارے گھر آباد رہیں گے، مدرسے رہیں گے، تمہارے ملک آباد رہیں گے، مدرسے رہیں گے، تمہارے شہر آباد رہیں گے۔ جس دن تمہارا یہ دل مدرسہ خراب ہو گیا تو پھر بربادی اور موت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، دیوبند
مدرسوں کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنے دل کا خیال کرتے ہو. جہاں مدرسے نہیں وہ قبرستان ہے. اس لیے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دل مدرسوں کو تنگ نہ کرو، خود تنگ ہو جاؤ گے. اور ہو رہے ہو. روزانہ کبھی کسی عدالت میں، کبھی کسی عدالت میں، کبھی کسی عدالت میں. واہ رب تیری لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ہم تو کمزور، مدرسوں والے کمزور، لیکن جنہوں نے ہم پر دہشت گردی کے الزام لگائے وہ خود دہشت گرد نکل آئے. ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا. ان کو تنگ نہ کرو، ان کی قدر کرو. اور پاکستان کے خاص طور پر مدرسے پوری دنیا میں دین پھیلا رہے ہیں. میں دنیا کے جس ملک میں بھی گیا ہوں مجھے پاکستان کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے علماء وہاں دین کا کام کرتے ہوئے نظر آئے. وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. میں نے عنوان یہ اختیار کیا کہ قرآن اور دل. قرآن اور دل. قرآن اترا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں. حضور کے صدقے میں اللہ نے حضور کی امت کے اندر قرآن کو محفوظ کرایا حافظوں کے دل میں اور سینوں میں. اور باہر قرآن جہاں سے اس دل میں آیا وہ مدرسہ، گویا مدرسہ بھی بمنزل دل اور قلب کے ہے. اور دل ٹھیک تو جسم ٹھیک، دل خراب تو جسم خراب. دل زندہ آدمی زندہ، دل مردہ آدمی مردہ. یہ مدرسے دل ہیں. ان مدرسوں کی قدر کرو، ان مدرسوں کو مضبوط کرو. یہ قرآن کے حافظ اور عالم یہ آپ کو مدرسوں سے مل رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں قصبہ منڈل والا تم سو رہے ہوتے ہو. لیکن جب مدرسہ محمدیہ حنفیہ میں بچہ قرآن پڑھتا ہے، جو تکالیف اور آزمائشیں آنے والی ہوتی ہیں اللہ مدرسے میں بچے کے قرآن پڑھنے کی برکت سے ٹال دیتا ہے. رحمتیں نازل ہو جاتی. کوئی کتاب پڑھ لو اچھی ہوگی اللہ ثواب دے گا، مگر ایسی کوئی کتاب نہیں جس کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا کرے. یہ قرآن وہ ہے جس کا ایک حرف پڑھو. واحد یہ اللہ کا کلام اور کتاب ہے جس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ عطا کرے. اور ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا نسبت ہو جائے تو قرآن سے نسبت شیطان کی ہو جائے تو اس کے بھی ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں دے دیتا. کیوں بھائی؟ شیطان اچھا ہے یا برا ہے؟ بولو. جس کی دوستی ہے وہ نہ بولے، جس کی دوستی نہیں وہ بولے. شیطان اچھا ہے یا برا؟ دوست یا دشمن؟ بولو. وہ تمہارا تم اس کے، دونوں. وہ تمہارا دشمن تم اس کے دشمن. یہ میں کہہ رہا ہوں، گھبراؤ نہیں. شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن. لیکن لفظ شیطان قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ شروع میں آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اب بتاؤ جب میں اس کو بطور قرآن پڑھوں گا تو شیطان اس لفظ کے حرف کتنے؟ 5 ہیں. شین، یا، تا، الف، نون. اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن میں لفظ شیطان جو آیا ہوا ہے میں جب پڑھوں گا تو لفظ شیطان پڑھنے پر بھی مجھے 50 نیکیاں ملیں. عظمت قرآن. کیوں؟ نسبت قرآن سے ہوگی. اور فرعون جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا، باغی، جس کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا. لیکن اس فرعون کا نام جب قرآن میں آ گیا، تو فا، را، عین، واو، نون، پھر 50 نیکیاں اس پر ملیں. جو نسبت قرآن سے ہوگی نا، قرآن میں جو آ گیا. اللہ اکبر.
تو جب فرعون اور شیطان کی نسبت قرآن سے ہو جائے تو اس پر اللہ ہر حرف پر 10 نیکیاں دے دے، تو جس حافظ کی قرآن سے نسبت ہو، جس قاری کی قرآن سے نسبت ہو، جس عالم کی قرآن سے نسبت ہو، اور جس مدرسے کی قرآن سے نسبت ہو، جس مرکز کی قرآن سے نسبت ہو، جس استاد کی قرآن سے نسبت ہو، اس کا کتنا مقام اور کتنا شان اعلیٰ ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، بس میری گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ میں آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ قرآن دل میں اترا، دل میں محفوظ ہوا، دل میں اس کی تعلیم موجود، مدرسہ دل ہے، تو تم بھی قرآن کو اپنے دل میں جگہ دو۔ دل اللہ نے بنایا ہی قرآن کے لیے، دل اللہ نے بنایا ہی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے، سب سے، تو پھر ہمارے نبی کا دل بھی۔ ایک جملہ میں کہلوایا کرتا ہوں ثواب کی نیت سے، آپ سارے میرے ساتھ کہنا سب سے اعلیٰ، کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ اے اللہ جو جو کہے بلند آواز سے کہے، جتنا اونچی کہے اتنی جلدی اس کو مدینہ دکھا دے۔ کہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، سارا نہیں بول رہے، وہ برامدے والے بھی بولیں، ادھر والے بھی بولیں، جوان بوڑھے بچے سب بولیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور علیہ السلام کا حسن و جمال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، حضور علیہ السلام کی رسالت، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں، حضور علیہ السلام کی پلکیں، حضور علیہ السلام کے ابرو، حضور علیہ السلام کا ماتھا پیشانی مبارک، حضور علیہ السلام کا سر مبارک، حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے بال غفرہ لما جمعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک، حضور علیہ السلام کا ناک مبارک، حضور علیہ السلام کی زبان مبارک، حضور علیہ السلام کے دانت مبارک، حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک، حضور کے سینے سے پیٹ تک بالوں کی لکیر، حضور علیہ السلام کا سر سے پاؤں تک کا وجود، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی انگلیاں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک، حضور کے پاؤں کے تلوے، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی، حضور کی مدینے کی زندگی، اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی، اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی، حضور علیہ السلام کی دن کی زندگی، حضور کی رات کی زندگی، حضور علیہ السلام کی صبح، حضور کی دوپہر، حضور کی شام، حضور علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ، حضور کی جوانی کا زمانہ، حضور علیہ السلام کی عمر کا آخری حصہ، حضور علیہ السلام کا بولنا، حضور علیہ السلام کا چپ رہنا، حضور علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ، حضور کے پینے کا طریقہ، حضور کے سونے کا طریقہ، حضور کے جاگنے کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے لیٹنے کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، حضور علیہ السلام کا روزہ، حضور کا صدقہ خیرات، حضور علیہ السلام کا حج، حضور کا بیت اللہ کا طواف، حضور علیہ السلام کے نکاح، حضور علیہ السلام کی قربانی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کا طریقہ، حضور کی ہجرت کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے پڑھانے کا انداز، حضور علیہ السلام کے سمجھانے کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور علیہ السلام کے خاندان، حضور کے اہل بیت، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں، حضور کے ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کا خاندان کے بڑے اور چھوٹے، حضور علیہ السلام کے اوپر اترنے والی کتاب قرآن کریم، حضور علیہ السلام کی امت، حضور کا زمانہ، حضور کا قلب اطہر۔ جب حضور کا دل سب سے اعلیٰ ہے تو اس سب سے اعلیٰ دل میں اللہ نے کس کو اتارا ہے؟ بولو بولو، تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ دل میں اعلیٰ چیز آئے گی نا۔
معلوم دل بھی اعلیٰ جو اس میں اللہ نے اتارا وہ بھی سب سے اعلیٰ. اور یہ سب سے اعلیٰ چیز آپ کو کہاں مل رہی ہے؟ بولو بولو. آج سارے ہاتھ سچے دل سے کھڑے کر کے کہو ہم مدرسوں کے سپاہی، ہم مدرسوں کے وکیل، ہم مدرسوں کو مضبوط کریں گے. بچے بھی دیں گے، بچیاں بھی دیں گے، عشر بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقہ بھی دیں گے، خیرات بھی دیں گے، تعاون بھی کریں گے، اور دنیا کو بتا دیں گے نہ دنیا سے اسلام اور قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ اسلام اور قرآن کے مرکز ختم ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قائد مدارس دینیہ حضرت مولانا قاری حنیف جالندھری دامت برکاتہم، نعرہ تکبیر. آپ نے مدرسوں کے ساتھ دل والا تعلق قائم کرنا، دل سے، کیونکہ مدرسہ دل ہے، اور مدرسہ وہ دل ہے جس میں وہ چیز پڑھائی جاتی ہے جو دل میں اتری ہے. تو آپ کا رسمی زبانی تعلق مدرسوں سے نہیں، دل کا تعلق ہونا چاہیے. ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا مولانا وہ لوح محفوظ کتنا بڑا ہوگا جس لوح محفوظ میں قرآن کریم ہے، جس لوح محفوظ میں کائنات کے تمام فیصلے اور تقدیریں اللہ نے لکھی ہیں، وہ کتنا لمبا چوڑا رجسٹر ہوگا، کتنے فرشتے اٹھاتے ہوں گے اس لوح محفوظ میں جس میں اللہ نے تمام اپنا علم لکھا ہے. جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، قیامت تک ہوگا، یہ سب لوح محفوظ میں ہے. وہ لوح محفوظ کتنا بڑا ہوگا؟ تو میں نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی عقل سے تمہیں یہ کہتا ہوں کہ لوح محفوظ کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لو کہ لوح محفوظ کا نمونہ دنیا میں حافظ قرآن کا سینہ ہے. لوح محفوظ کا نمونہ حافظ قرآن کا سینہ ہے. اس سینے میں 6666 آیتیں ہیں، اس سینے میں آیتیں ہیں، اس میں رکوع ہیں، اس میں سورتیں ہیں. آپریشن کر کے دیکھو آپ کو کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. جس رب نے قرآن اتنی بڑی کتاب کو 6666 آیتوں کو حافظ قرآن کے سینے میں جمع کر دیا، وہ پوری کائنات کی تقدیر کو بھی ایسے ہی محفوظ کرے گا کہ کسی رجسٹر اور کاغذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو آپ نے دل کا تعلق مدرسوں سے قائم کرنا. میں نے سوچا کچھ اور تھا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اور جو دل میں آیا وہی میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قائم رکھے. ہمارے ان عزیزوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمت دے. آپ نے ان کا تعاون کرنا ہے، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سب کا ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنا جلدی رہے گا. ہم حافظ بلال صاحب اور ان تمام عزیزوں کے شکر گزار ہیں. ان کے بچے اور جن جن والدین کے بچوں نے قرآن کا حفظ مکمل کیا ان کو مبارکباد دیتے ہیں. بس ایک ہی بات آج یاد رکھ کے جانا کہ قرآن کا دل سے تعلق ہے، یہ دل میں اترا ہے. تمہارا بھی قرآن کے ساتھ دل کا تعلق ہونا چاہیے. اپنے دلوں میں قرآن لاؤ، اپنے دلوں میں قرآن لاؤ. اور یہ مدرسے بھی اس معاشرے کا دل ہے، ان کے ساتھ بھی دل والا تعلق قائم کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ.